سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے، ایک فرمائشی پروگرام چلا تھا پاکستان میں، اور اس میں ماں بیٹے کا ایک اہم رول تھا، مریم اور اس کا بیٹا۔ اور یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ خبر پہ میڈیا پہ چلائی گئی، سوشل میڈیا پہ چلائی گئی کہ میرے بیٹے نے جو ٹریفک قوانین ہے اس کی خلاف ورزی کی اور اسے ٹکٹ دیا گیا، جرمانہ دیا گیا۔ اتنے گارڈ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ لوگوں کو بتانا یہ تھا کہ قوانین سب کے لیے برابر ہے، اور اس میں چاہے میرا بیٹا بھی ہو، اس کو بھی جو اگر وہ جرم کرے تو اس کی سزا ملے گی۔ چلیں جی، آپ نے بیٹے کو ٹکٹ دے دی، اپنا فرمائشی پروگرام پورا کیا، اصلی یا نقلی اس بحث میں نہیں پڑتے ہم لوگ۔ اب آیا آپ کے لیے ایک اور اصلی کیس، بڑا زبردست کیس ہے، کیونکہ میں تو توجہ دلاتا رہتا ہوں آپ کی۔ کئی لوگ کہتے ہیں آپ مریم کے خلاف ہیں، میں نہیں خلاف، میں بارہا بتا چکا ہوں کہ میں صرف ان چیزوں کے خلاف ہے جو پاکستان میں دکھاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، اور پیچھے اور گیم چل رہی ہے۔ یہ جناب اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آیا ہوا ہے، کیپٹن صفدر کی وہ تقریر پوری دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیے، اور کئی پوائنٹ ہوتے ہیں، اب 5-10 منٹ کے پروگرام میں کتنے پوائنٹوں پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑا اہم جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ CCD TV بٹ ہو، دوسرے تیسرے ہو، پولیس مقابلے میں کتنے غریبوں کے بچے جو ہیں وہ مار دیے گئے۔ امیر کا بہت کم نقصان ہوا، لیکن جو بھی غریب تھا اس کا رگڑا نکال دیا۔ عدالت میں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جج کیونکہ ویسے ہی بیکار بیٹھے ہوئے، عدالت ہیرا منڈی والا صاحب ہے، میرا نوٹ وخا میرا مور بنے۔ تو یہ اب کیس آ گیا جی۔ اب ایک طرف مریم کا کہنا یہ ہے کہ مذہبی نفرت کوئی پھیلا نہیں سکتا، لیکن ایک اہم چیز اس میں پوائنٹ جو ہے وہ ہے جی ممتاز قادری کا رول۔ کیپٹن صفدر نے کہا ممتاز قادری جیسے لوگوں کو پیدا کرو۔ ممتاز قادری نے کیا کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ سلمان تصیر کے اوپر فائرنگ کی، وہ جان سے چلا گیا، وہ گورنر پنجاب تھا، اور اس نے بھی کوئی غلطی نہیں کی، وہ گورنر تھا، ایک کرسچن عورت سے ملا اور وہی اسے گلے پڑ گیا کام ختمے کے نبوت کے مجاہدین کے ضمیر جاگے، اور انہوں نے جو بھی تھا ممتاز قادری اس کے لیے بڑے انہوں نے سڑکوں پہ بھی نکلے، جلد سے جلوس بھی کیے، اور کہا کہ یہ اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ بعد میں اس کو لٹکا دیا گیا، کہاں وہ گیا آپ سب کے علم میں۔ پھر اس کی قبر پہ بزنس چلا، کاروبار چلا، اور میرا خیال ہے ابھی بھی چل رہا ہوگا اس کے نام کا کاروبار، یہ بھی اسی کے نام کا کاروبار جو لاؤڈ اسپیکر میں باقاعدہ طور پر اس کا نام لیا جائے۔ اب ممتاز قادری ایک طرف مریم جو ہے وہ ایسے تمام لوگوں کو ختم کرنا چاہتے جو انتہا پسند ہے، جو اس طرح کے کام کرتے۔ یہاں پہ جو چیزیں اشارہ دی گئی کیپٹن صفدر نے وہ بڑی خطرناک تھی۔ اب طریقے لبیک کی منجی تو ٹھوکی مریم نے، اور مریم کے اوپر الزام بھی چل رہا ہے کہ اس نے 670 لوگوں کا قتل کروایا۔ سب کو پتا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ اب ممتاز قادری کس کے لیے پیدا کرنا ہے؟ ایک سادہ سا سوال ہے، کس کے لیے؟ تو آپ کو ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی عقل کے مطابق یا اپنی اس کی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق گیم کھیلتا ہے۔ زرداری نے جو گیم کھیلی اس کی عقل زیادہ ہے، اس کی آپ سب کے علم میں ہے کہ گیم لمبی تھی، اس نے بے نظیر کو ٹھکانے لگا دیا۔ واحد یہ پیپلز پارٹی کی حکومت جب اس میں اقتدار میں آئی تو یہ ایک کیس تھا جو حل نہ ہو سکا، اور بے نظیر کے قاتل نہ پکڑے گئے۔ کیسی زبردست، میں نے آپ کو بات بتائی، پوری گورنمنٹ، زرداری اس وقت صدر تھا، کوئی انگلینڈ سے پولیس گئی، کوئی ادھر سے گئی ادھر سے گئی، ڈرامہ کیا، پیسے پوسے خرچ کیے، اس کے بعد رزلٹ زیرو، پتہ ہی نہیں کون لے گیا کون مار گیا، سب کو پتا کہ کس نے مروایا اس کو۔ یہ اب اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، یہ جو آپ کا دوسرا شہزادہ یہ کیپٹن صفدر جو ہے
اس نے اب دوسرا طریقہ واردات شروع کیا. اس نے سوچا کہ میں کیونکہ ملنگا آدمی ہے اور کوئی طاقت بھی نہیں ہے، مریم کے بغیر اس کے فیوز جو ہے ختم ہوئے ہیں. اس نے اب یہ تقریریں جو اشتعال والی یہ شروع کر دی، اور یہ کہتا جی میں یہ چلنا آپ نگر ربوہ گیا اور مجھے تو یہ خطرہ تھا کہ قادیانی کہیں اسرائیل کی طرح کہیں یہ ربوہ پہ قبضہ نہ کر لیں. وہ نہیں کرتے قبضہ، فکر نہ کرو، مگر یہ جو تقریر اس نے کی مریم کی توجہ اس طرح میں دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کے لیے ممتاز قادری پیدا کرنا چاہتا ہے. غور کریں کہ جو میں نے مثال دی پہلی اور دوسری اپنے آپ کے دماغ میں آ گئی ہوگی، میں کچھ نہیں اس کے بارے میں کہنا چاہتا. تو آپ اپنے خامد کو ہی نہیں کنٹرول کر سکتی. ابھی تک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا غلطی کرے تو قوانین اس کے لیے برابر ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سی سی ڈی کو ابھی تک ممتاز اس کو کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، لاؤڈ اسپیکر کی خلاف ورزی، دفعہ 144 کی خلاف ورزی، پھر ممتاز قادری پیدا کرو. دہشت گردی کا پرچہ ابھی تک ہونا چاہیے تھا. اگر اسلام آباد میں پولیس کے اوپر کوئی بندہ حملہ کر دے اس کو کہتے یہ دہشت گرد ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کی دفعہ لگا دو. یہاں پہ اب دہشت گردی کے دفعہ کیوں نہیں لگی؟ سی سی ڈی نے اس کے ساتھ پولیس مقابلہ ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ اس کو کیوں نہیں پوچھا؟ ایک اہم سوال ہے. ابھی تک تو کروا لینا چاہیے تھا گرفتار سی سی ڈی کے ذریعے کیپٹن صفدر کو. آپ خود ہی تو میڈم کہتی ہیں کہ قوانین سب کے لیے برابر ہے. اب وہ قوانین کہاں گے؟ اب جو لوگ یہاں کامرس میں آ کے کہتے ہیں مریم بڑے اچھے کام کر رہی، ٹھیک ہے کر رہی ہے، تو یہ ایک اچھا کام ہم نے بھی بتایا. قوانین کی خلاف ورزی ہوئی اور وہاں پہ انتشار جو تقریریں کی گئی وہ دوسرے فرقے کے بارے میں تھی، اسلام کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی. آپ نے خود ہی کہا دوسرے فرقے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. یہ تو مریم خود ہی کہتی ہے نا، خود ہی مولویوں سے حلف لے رہی. تو یہ اپنا مولوی تو پہلے قابو کرو. یہ تو بتاؤ کہ میں واقعی سب کے لیے، جس طرح وہاں پہ شور پڑا ہوا ہے کہ میں سب کی ماں ہوں، جس طرح بھی لوگ بہرحال ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. تو آج یہ بتائیے یہ جو کیپٹن صفدر ہے اس کا کس نے بندوبست کرنا ہے؟ وہ جو سی سی ڈی کے چیئرمین ہے، چیف ہیں، ان کو ہدایت دیں کہ اس کو پکڑ کے لائیں. اگر یہ پکڑا نہ جائے تو پولیس مقابلے میں میرا مطلب کچھ نہ کچھ تو کرے نا. اگر اس نے ممتاز قادری پیدا کر لی جس طرح کی یہ تقریر کر لے تو پھر کس کی جان کو خطرہ ہوگا؟ کس نے طریقے لبیک کے ساتھ پنگا لیا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے. تو یہ پوائنٹ کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ آپ کو اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے نمبر بن جائیں گے، آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی. اس وقت موقع اچھا ہے کیونکہ جب بھی کسی کے پاس یہ موقع آتا ہے، اب آج کل آپ کے پاس یہ ہتھیار قابو آیا ہوا ہے. آپ نے عمران خان کو کیسا زبردست طریقے سے جکڑا ہوا ہے، کتنے مقدمات بنائے. جب اس کے پاس تھا آپ کو جیل میں ڈالا ہوا تھا. تو یہ تو سیاست میں نہ ہو کوئی باپ نہ بیٹا. یہ دیکھ لے اپنے شہباز شریف کا بیٹا جو ہے حمزہ شہباز، اس کی مریم کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی پچھلے دنوں، وہ بھی تیفی بٹ کے لیے. تو اس نے کہا اپنے باپ سے پوچھو جا کے کہ میں کیوں اس کی سائڈ لے رہا ہوں. تو آپ لوگ پہلے انہیں استعمال کرتے ہیں. اگر آپ میرا حال یہ بریگیڈیئر جو صفدر ہے اس کو بھی استعمال تو کر ہی لیا ہوا ہے، اس کی ضرورت تو ہے نہیں. کوئی ہے اس کا فائدہ مجھے بتائیے؟ جیل میں بھی بیٹھا رہے تو کوئی نقصان ہے ملک کا؟ کسی قسم کا بھی نقصان؟ یہ مریم کا نقصان کئی لوگ کہہ رہے مریم اکٹھے رہ رہے ہیں علیحدہ. ان لوگوں کو بھی بس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ نہیں دی ہوئی کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اکٹھے رہنے والے حالات ہیں. خود بھی بندہ کوئی جو چھوٹا سا دماغ دیا ہو اس سے کام لے لیا کرو. ان کی فیملی پرابلم ہے. میں کبھی کسی کے اوپر ذاتی مجھے نہیں کوئی میں اٹیک نہیں کرتا. لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں گراج مراج یہ وہ، لیکن ہمارا لینا دینا نہیں ان چیزوں سے. ہم تو پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم تو انصاف کی عدل کی بات کرتے ہیں. تو یہ جی میں نے آپ کے سامنے کیس رکھا ہے، کامرس میں لکھیے. اور ہاں یہ پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے 110 میرا حال لوگ یا
تقریباً اتنے ہی رہ گئے ہیں سبسکرائبر. اگر کر لیں جس کو بھی، اگر آپ نے خود کیا ہوا ہے اپنی مسز کو، جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو کروائیں، تاکہ یہ جو ہفتہ ہے اسی میں 100 اگر پورے ہو جائیں 1 لاکھ سبسکرائبر ہو جائیں گے. تو اس سے یہ ہے کہ ذرا ہمارا چینل جو ہے اس کو ایک وہ کہتے ہیں کہ سلور چابی ملنی ہے، جب ملے گی پھر دکھائیں گے آپ کو. جڑے رہیں ہمارے ساتھ.